لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي يا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، امریکہ میں ہر سال 50,000 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو ریپ کر دیا جاتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں خودکشی، قتل و غارت گری اور دیگر بہت سارے جرائم ہیں جو امریکہ، یورپی دنیا اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ان کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا. میڈیا پر ان خبروں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. میڈیا پر یہ نہیں دکھایا جاتا کہ روزانہ کی تعداد میں کتنے لوگ لندن میں مارے جاتے ہیں. میڈیا پر یہ بھی نہیں دکھایا جاتا کہ امریکہ میں کتنے لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے میڈیا کو دیکھتے ہیں، پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو ہر روز یہاں پر آپ کو قتل و غارت گری، خودکشی، ٹارگٹ کلنگ اور معصوم عورتوں کو اگر کہیں ان کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے تو ان معصوموں کی پردہ پوشی کی بجائے پردہ دری کی جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا باوجود اس کے کہ اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کا حامل ہے، کیوں دوسری ڈگر پر چلنے لگ گیا ہے؟ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے. معاشرتی رویوں کی تبدیلی میں میڈیا کس قدر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہوں گے محترم جناب پروفیسر عبداللہ عالم زیب صاحب، اور اسی طرح ہمارے فون پر مہمان ہوں گے معروف صحافی جناب عامر خاکوانی صاحب، اور ان کے ساتھ معروف صحافی اور کالم نگار قدسیہ ممتاز صاحبہ، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مذہبی اسکالر اور معروف کالم نگار جناب انور غازی صاحب. تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان سے جناب عبداللہ عالم زیب صاحب سے. عبداللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سلامت رہی. یہ بتائیے گا کہ میڈیا آج کی دنیا میں ریاست کا چوتھا ستون ہے. جی. لیکن ریاست کا چوتھا ستون ہونے کے باوجود حق تو یہ بنتا تھا جس طرح ریاست کے دیگر ستون ہیں وہ عوام کو آگہی دیتے ہیں اور عوام کی جو دیگر ضروریات ہیں، معاشرے کی جو اصلاح کے پہلو ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اس حوالے سے کوششیں کرتے ہیں. لیکن منفی چیزیں، منفی پروپیگنڈا، فکری طور پر لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنانا اور لوگوں کے اندر ایسی چیزوں کو پروان چڑھانا کہ جس سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا کے پسماندہ ترین لوگ ہیں اور سب کچھ امریکہ کے پاس ہے، سب کچھ دوسرے لوگوں کے پاس ہے. ہمارے ہاں تو ہر روز آپ دیکھیں کہ روزانہ کی تعداد میں کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں دکھانا چاہیے، لیکن ریٹنگ کی دوڑ میں ہمارا میڈیا ان کو دکھاتا ہے. تو اس سے معاشرے پر ایک طرح کی منفی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے یا ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. مدنی صاحب، آپ کا جو ٹاپک ہے اور پھر جن پہلوؤں پہ آپ نے بات کرنی ہے بہت ہی اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میڈیا کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے، اور خاص کر اس دور میں جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب کچھ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. تو پھر جب آپ نے جس طرح فرمایا کہ میڈیا کسی بھی معاشرے کا چوتھا ستون یا ملک کا چوتھا ستون کہلایا جاتا ہے، آپ کی اسی مثال کو لے کے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں ناظرین کے سامنے. ایک عمارت ہے، اس کے 4 ستون ہیں. اگر ان میں سے ایک ستون کسی طرف جھکاؤ اختیار کر لے یا گر جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس عمارت کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں؟ بالکل پڑے گا. تو یہی چیز ہے، جب میڈیا کسی بھی مملکت کا چوتھا ستون ہے،
اگر یہ ستون تھوڑا سا کمزور پڑ جائے یا کسی طرف جھکاؤ اختیار کر لے یا اس کو جھکایا جائے جی بالکل، تو یقیناً اس مملکت میں ایک بہت بڑی خلا ہے، میڈیا کی بہت بڑی خلا ہے۔ جی بالکل، تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے اس دور میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رہی ہمارے میڈیا کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، یا پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو یہ بڑے چبھتے سوالات ہیں۔ اگر اس کے پیچھے ہم جائیں تو شاید بات بہت ہی لمبی ہو جائے، لیکن میڈیا جو اس وقت اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں، میڈیا رائے عامہ کی تشکیل اور فکری انقلاب کا ایک سبب ہے۔ جی بالکل، اب کسی بھی معاشرے کی فکر کا تعلق اگر میڈیا کے ساتھ وابستہ ہو تو میڈیا اس قوم کو جدھر مرضی لے کے جائے وہ لے جا سکتا ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارا میڈیا ہمارے معاشرے میں، جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ میں آئے روز اتنے واقعات ہوتے ہیں، اس میں قتل کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں دیگر دوسرے تیسرے ایسے خوفناک واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے نہیں آتے، جی نہ ہی ان کا میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ جی بالکل، لیکن ہمارا میڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ بالکل، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں سراج الحق صاحب ایک ٹونی بونز، جی یہ ایک مشہور ادیب گزرے ہیں اور نفسیات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے تقریباً 112 کتابیں لکھی ہے انسانی نفسیات کے اوپر، 112۔ جی، جب سراج الحق صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے پاکستان میں ٹیررزم ہے، قتل و غارت ہے، جی تو اس بندے نے حیران ہو کے پوچھا کہ پاکستان میں اور ٹیررزم؟ جی، اس نے کہا کہ بھائی 22 ملین لوگ، یہ پتہ نہیں کب کی بات ہے، 22 ملین لوگ صرف کراچی شہر میں سوتے ہیں، 22 ملین لوگ اٹھتے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جائیں لندن میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ برطانیہ کی کسی دوسرے شہر میں دیکھیں، آئے روز سال میں 50,000 سے زائد لوگ قتل ہوتے ہیں، جی، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا میڈیا ایک، میں سمجھتا ہوں ہماری قوم بہت عرصے سے ایک دہشت گردی برداشت کر رہی ہے، بہت سارا نقصان ہم نے اس دہشت گردی میں اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہمارا میڈیا ان زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہا ہے۔ یعنی اس وقت چاہیے یہ تھا کہ قوم کے سامنے مثبت چیزیں لائی جاتی۔ جب دیکھیں یہ ایک انسانی اصول ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ کسی کا اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے، کسی کا رشتہ دار فوت ہو جائے، جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو تسلی کے الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے مزید اس کو بڑکایا جائے، اس کے سامنے رویا جائے، اس کے سامنے داڑے مارے جائے، اس کے سامنے گریبان جھانکے جائے۔ ہاں تو اب دیکھیں عبداللہ بھائی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی ظلم ہو جائے، فرض کرو کہ کسی کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اگرچہ بھائی نے ہی بھائی کو قتل کیا ہے، افسوسناک رویہ ہے، لیکن جب میڈیا جاتا ہے تو ماؤں سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، کوئی آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا تو نہیں تھا، اور پیچھے سے پرانی یعنی کہ دشمنیوں کو نکال کر لاتے ہیں، تو ایک افسوسناک رویہ ہے۔ جی بالکل، یہی چیز ہے کہ جب کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جائے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، ابھی اس وقت ہمارا معاشرہ ایک دکھی معاشرہ ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوم مایوس نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہو جائے، دیکھیں ابھی کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے لاہور میں، 2-3 ماہ کے بعد پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، ابھی حالات بہتر ہیں، لیکن میڈیا اس کو ایسے اچھال رہا ہے، وہاں کا جو خون ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اس ٹی وی اسکرین کو خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، اس کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے قوم ایک نفسیاتی مریض بن جائے گی۔ اور سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ جب ایسے واقعات کو میڈیا جب دکھاتا ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی کیا صورت جاتی ہے، پاکستان کا امیج کیسے جاتا ہے، آج دنیا ہمیں بدنام کیوں کہہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ چیزیں۔ جی بالکل یہی چیز ہے۔ آپ دیکھیں دبئی میں، سنگاپور میں، دوسرے تیسرے بڑے ممالک میں اگر آپ اس طرح کوئی بری خبر ہے تو گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر آپ اس کو شائع نہیں کر سکتے، نشر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو واقع ہوتا ہے چلے اس پہ ہمیں دکھ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں واقع نہیں ہوتی، اب دیکھیں آپ 2-4 سال قبل 2010-11 کی بات ہے، جب سوات میں یہ واقعہ ہوا، وہ لڑکی کو کوڑے مارے گئے، وہ جھوٹا واقعہ تھا، لیکن میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا
کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کیا گیا، یعنی عالمی دنیا کے سامنے ہمارا جو امیج ہے وہ خراب ہو گیا. یعنی لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھائی پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے. جی بالکل. ابھی دیکھیں آپ اسی جو بندے ٹونی بونز کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے سراج الحق صاحب کو کہا کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ لندن میں دیکھیں، دوسرے تیسرے ملکوں میں دیکھیں، وہاں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں خبر پڑھی ہے؟ نہیں. اس لیے وہ لوگ سکون سے رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک گٹر کا ڈھکن خراب ہو جائے تو ایک خبر بن جاتی ہے اور اس میں اتنی سنسنی پیدا کی جاتی ہے کہ قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور جب کوئی اچھا واقعہ ہو جائے اس کو دکھایا نہیں جاتا. اب دیکھیں پچھلے سال ایک میڈیا کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا یہ کراچی میں ایک پاگل خانہ تھا جہاں مینٹل اسپتال تھا. اس کو ایک فلاحی تنظیم نے بنایا تھا. وہاں پہ جو لوگ تھے جن کا یعنی ذہنی توازن درست نہیں تھا ان کو باندھا ہوا تھا اور ان کے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی. میڈیا نے اسی واقعے کو لے کے یہ شو کیا معاشرے کے سامنے کہ دیکھیں. کال پر ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی قدسیہ ممتاز صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی آج ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کا معاشرے میں کیا کردار ہے. تو میڈیا کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ میڈیا کانسپریسی جو تھیوری ہے اس کو پھیلاتا ہے اور پروپیگنڈے کا ایک واحد ذریعہ ہے میڈیا. اس کے ذریعے سے رائے عامہ میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے جنگیں دنیا میں لڑی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں میڈیا واقعی ایسا ان چیزوں کے ساتھ میڈیا کا کوئی تعلق ہے؟ واقعی میڈیا ان چیزوں میں شامل رہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ تاثر جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ اچھا مجھے آواز جو ہے وہ لوٹ کر آ رہی ہے آپ کی چینل کی، اس لیے صاف سنائی نہیں دے رہا. جی آپ اگر ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں تو شاید آ جائے گی آواز. میرے پاس ٹی وی نہیں چل رہا ہے. جی آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ سوال آپ نے آ گیا ہوگا. جی میں نے سوال سن لیا آپ کا. یہ بالکل آپ کا تاثر بالکل درست ہے کہ میڈیا میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنگیں پروپیگنڈے کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں. یہ 100 سال سے طرف کیا جا رہا ہے اور مخصوص مقاصد استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. لیکن میں بہرحال اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے بھینس اسی کی ہوتی ہے. سمجھتے کہ سرمایہ کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں تو میڈیا کی بھینس کے قابو میں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے 12 دنوں سے مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا، غاصب اسرائیلیوں کا قبضہ ہے اور حرم شریف ہے اور مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، قبلہ اول ہے. تو پچھلے 12 دنوں سے مسجد اقصیٰ پر جو مظالم ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے میڈیا کا اس میں کیا حق نہیں بنتا کہ وہ ان چیزوں کو، مسلمانوں کی آواز کو دنیا تک پہنچائے؟ ظلمانہ خاموشی میڈیا پر نظر آتی ہے، بالخصوص ہمارے میڈیا پر. اور مطلب عالمی میڈیا کی بے حسی کی بات کرتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہے اس میں بھی بے حسی اس حد تک ہے کہ انہوں نے اس خبر کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک، ابھی یہ صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر شاید انور غازی بات کر رہے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی خبر جو ہے وہ کس طرح اچھالا جاتا ہے. اور اتنا بڑا یوں سمجھنے سے المیہ ہوا ہے مسلم امت کے ساتھ کہ 3-4 دن سے وہاں سے اذان کی آواز نہیں گونجی ہے. اور جس طرح انہوں نے اسکینر لگا کے اس کو بند کیا ہوا ہے اور ایک ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے میڈیا پر سوائے سینما کے اور جو ہے وہ روڈ بلاک ہونے کے، ٹریفک جیم ہونے کے، ان خبروں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو مقامی میڈیا تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا لوکل میڈیا ہے پاکستانی میڈیا، اس کو تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے تو میں تو کہوں گی کہ ابھی تو پالنے سے ہی نہیں اترا ہے. ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ عالمی سیاست کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کس طرح پروپیگنڈے کا رخ اس طرف کیا جاتا ہے. کہ اس بات کا احساس تو ہماری میڈیا کو کسی چیز کا ہے ہی نہیں. جی تو ان چیزوں کا احساس کیسے دلوایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارا ملک اسلامی ہے اور اسلامی بنیادوں پر ہمارے ملک کو استوار کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام مخالف جتنی چیزیں بھی ملک میں بنتی ہیں، اب جب کبھی بات ہوتی ہے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی، یا اسی طرح غازی ممتاز قادری شہید کا جو کیس تھا ہمارے سامنے،
ان چیزوں کو ہمارے میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور ناموس رسالت کے قوانین ہو گئے اور فحاشی ہو گئی، ان چیزوں میں میڈیا ہمارا آگے رہتا ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو باہر سے فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یا باہر سے ان کو ایسا سمجھایا جاتا ہے، کوئی پالیسی دی جاتی ہے؟ فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کو ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کریں، لیکن ہم اس طرح جو میں اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس طرح اپنے احساس ذمہ داری سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ جی وہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہماری ذمہ تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو یہ تو اپنی جان چھڑانے والی بات ہے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس کلین کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک مخصوص گائیڈ لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر بالخصوص، تو ان کی ایک اچھی بات کہہ لیں یا قابل تکلیف بات کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور ان کو اپنے ایک مخصوص قسم کے گروپ میں شامل کرتے ہیں اور ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وہ مستحق ہوتے ہیں. تو آپ آپ کی لابی نظر آتی ہے میڈیا کے اوپر کہ جی ایک ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بول رہا ہوتا ہے تو 10 اس کی حمایت میں سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، چینلوں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کالم بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نظر دوڑا لیجیے کہ دائیں بازو کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو خامیاں تو ہمارے اندر ہیں، لیکن جس کے پاس سرمایہ ہے اور جس کا ایک ایجنڈا ہے وہ تو اپنا ایجنڈا پورا کرے گا. اس پہ تو کوئی مطلب میں اس کو قابل اعتراض بات نہیں سمجھتی. یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ جو ہم نے ان لوگوں کو اتنی اسپیس دے دی ہے کہ یہ آ کر بات کرتے ہیں اور کوئی بھی بول کے چلا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اگر جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس سب کچھ چیزیں ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو جو عام عوام اس میڈیا کے ذریعے متاثر ہو رہی ہے، تو عوام کیسے بچ سکتی ہے؟ معاشرہ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ پوزیٹیو سوچ معاشرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ معاشرہ کو دیکھیے، پاکستانی معاشرہ تو بالخصوص اس وقت جو ہے وہ صرف اللہ کے حوالے. جو ہمارے رسم و رواج ہیں چلے آ رہے ہیں ان کی جو تھوڑی بہت مضبوطی ہے وہ ایک خاندانی نظام سے ہے جو چلی آ رہی ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ اگر اشتہارات اٹھا کے دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں یا جو خبریں بھی دیکھ لیں ایون، تو وہ جس لیول کی ہوتی ہیں. اب میں خاتون ہو کر ایک بات کی مثال دیتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہیئر ریموونگ کریم کے ایڈ جس طرح آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی خاتون ہے جو اپنے گھر میں اس طرح سے اپنے بازو اور ٹانگیں جو ہے وہ ایکسپوز کر کے اپنے باپ کو دکھائے یا بھائی کو دکھائے کہ دیکھیں جی خوبصورت لگ رہی ہے. لیکن ہم میڈیا پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے، ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آج سے 10 سال تو بہت بڑی بات ہے. آج سے 5-6 سال پہلے اس قسم کے ایڈ آپ دیکھتے تھے تو چینل چینج کر دیتے تھے. آج آپ جٹائی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹی کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا کا تو کام ہی ہے کہ وہ گریجولی آپ کے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور جہاں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بھلا آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی کیوں موبائل کے ایڈ میں، یا مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، کسی بھی ایڈ میں کسی خاتون کو چلتے کودتے دکھایا ہے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جی اس شخص کی تو آنکھ گندگی ہے، یہ ذہنی گندہ ہے. تو یہ تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی دوسرا حل ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہے ان کا میرا خیال ہے کہ ایجنڈے میں کہیں پہ بھی یہ آپشن یا کیا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ترجیح موجود نہیں ہے اس سلسلے میں. تو اس میں جو رائٹسٹ لوگ ہیں تو وہ کس طرح سے آگے آ سکتے ہیں اگر وہ میڈیا میں یا معاشرے میں اپنی ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانا چاہیں، اسلام پسند جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ کس طرح آگے آ سکتے ہیں؟ کیا تجاویز ہیں آپ کے؟ ایک تو بڑی اچھی جی بہت اچھی ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک بڑی اچھی بلیسنگ ہمارے پاس موجود ہے سوشل میڈیا، جس کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم کچھ ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، کچھ ایسے پریشر گروپ بنا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کریں. اور جب کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے اور یہ ہے آپ ایونٹ ٹو ایونٹ اس کو لے کر چلیں گے جی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں. اور یہ کیمپینز آپ نے دیکھا ہے کہ کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یونٹی بہت ضروری ہے اور ایک خلوص نیت جو ہے نا کہ جی میرا قدسیہ ممتاز کا نام نہیں آ رہا اس لیے وہ اس میں شریک نہیں ہو رہی، یا اگر غلام محمد مدنی صاحب کا نام نہیں آ رہا تو وہ اس میں شریک نہیں ہو رہے. یہ چیز ہمیں نکالنی پڑے گی. ہمیں اپنی آئیڈیالوجی سے مخلص ہونا پڑے گا اور خلوصی نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا. جی بہت شکریہ قدسیہ ممتاز صاحبہ. جی عبداللہ بھائی ہم بات کر رہے تھے. جی میں ذرا ان کی جو باتیں ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں اور ماشاءاللہ یہ تو قابل ہیں، لکھتی بھی ہیں، زبردست لکھاری بھی ہیں. اچھا ایک بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستانی معاشرہ اللہ کے حوالے، یعنی پاکستانی معاشرہ، اس سے شاید میں تھوڑا سا اختلاف کروں. بالکل. کیونکہ پاکستانی معاشرہ
آپ اس کی مثال میں اگر دوں تو پاکستانی معاشرے کی مثال زرخیز زمین کی ہے. بالکل. لیکن مالی نہیں ہے، مالی نہیں ہے آبیاری کرنے والا جو ان کو. ہاں لیکن دوسری جو ان کی بات تھی وہ بڑے وہ والی بات تھی کہ ہمیں جان چھڑانے کی نہیں چاہیے. جی دیکھیں اگر ایک دریا میں یا سمندر میں ایک کافر اور مسلمان گر جائے تو اس میں سے وہی بچے گا جس کو تیرنا آتا ہو. وہاں پہ نہ اسلام کی بات ہے نہ کفر کی بات ہے. جو ہاتھ پاؤں مارے گا وہ ساحل تک آئے گا، خود کو اپنی جان کو بچائے گا. پاکستانی معاشرہ اللہ کے حوالے نہیں ہے، پاکستانی معاشرہ زرخیز زمین ہے. زرخیز زمین ہے، اس میں اب جو بھی کاشتکاری کرے گا اس کو اس کا ثمر ملے گا. اب غلطی ہماری ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری غلطی ہے، جو دوسرے جو سیکولر لابی ہے یا لادین طبقہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر یونٹی ہے، اجتماعیت ہے. ایک اگر ٹی وی چینل پہ بات کرتا ہے تو اس کی ایک 10 بندوں کی ٹیم سوشل میڈیا پہ اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، لکھتے ہیں، اس کے حق میں بولتے ہیں، اس کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی زبردست بات کہ میڈیا کے ذریعے سے جنگ لڑنا. آج کا دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور نہیں رہا کہ ہم بندوق اور تلوار لے کے میدان میں اتریں. جی بالکل. جس طرف قوم ہوگی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو. آپ قوم کو فکری طور پہ ان کو آپ چینج، ان کے اندر فکری انقلاب لے آئیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات جو وہی ہے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہے آیا آج بھی افسانہ تاتار سے یہ کہ غلامی میں بدل جاتی ہے قوموں کی تقدیر، غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کی ضمیر. جی بالکل. تو فکری انقلاب ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اور فکری انقلاب اگر وہ ممکن ہے تو میڈیا کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں میڈیا چینل کی اتنی بھرمار ہے، تو فکری انقلاب لائے کون؟ تو جو موجودہ چینل ہیں، تو جتنے بھی چینل ہیں، کیا ان کے ذریعے فکری انقلاب لانا ممکن ہے؟ وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح محترمہ نے بھی کہا کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ تو واللہ اگر کوئی غیرت پسند اور جس کے اندر جس طرح ہمارا معاشرہ تو ہے نا تقدیسی مشرق کا شناخواں معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح ایک مشرقی معاشرے میں اور مشرقی گھرانے میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت ہی افسوسناک ہے. یعنی کس طرح کے مارننگ شو ہوتے ہیں، کس طرح کے ٹاک شو ہوتے ہیں. مارننگ شو میں ہماری خواتین، ہماری بچیاں، نوجوان بہنیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. فیشن کے ایک نت نئے طریقے ان کو متعارف کرائے جا رہے ہیں. ایسے کپڑے ان کے سامنے وہ خواتین پہن کے آتی ہیں کہ ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں کہ میں کراچی میں ایک بچی تھی چھوٹی تقریباً 13-14 سال کی، اس کا انٹرویو سن رہا تھا ایدی سینٹر میں. اس کو ایک لڑکا بگا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو یعنی آدھے سفر میں یعنی پورا اس کے ساتھ اس نے سفر بھی نہیں کیا، یعنی زندگی اس کے ساتھ نہ گزار سکا. جو اپنی انسانی اور جو حیوانی ہوس تھی وہ پوری کر کے اس نے اس کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا. ایدی سینٹر میں جب اس کو لے گئے ہیں تو اس سے جو انٹرویو میں نے سنا، اس سے وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم گھر سے نکلی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر اس لڑکے کے ساتھ کیسے نکلی؟ تو اس نے جو ڈیٹیل کے ساتھ اپنی کہانی سنائی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ یہی تھی کہ میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا تھا. اس نے ڈرامے کا نام بھی لیا، اس چینل پہ چلتا تھا، اس ٹائم چلتا تھا. میں نے وہی ڈرامہ دیکھا، اس میں میں نے وہ فلاں لڑکے اور فلاں لڑکی جس طرح نکلی تھی ہم بھی اسی طرح نکلے. تو ہمارا معاشرہ اب دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے. خواتین وہی اکبر الہ آبادی والی بات یاد آ رہی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں؟ بالکل. معاشرہ تو معاشرے کو ایک میڈیا جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہے، سب کچھ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن اس کا متبادل حل ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا اسلامک چینل وہ ضروری ہیں؟ کیا اسلام پسندوں کا آگے آنا ضروری ہے؟ تو پھر کیسے معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے؟ متبادل حل تو آپ نے اپنے سوال میں ہی بتا دیا. دیکھیں جب آپ کے دشمن جو آپ ہتھیار استعمال کریں نا، آپ کو چاہیے کہ اسی ہتھیار کو آپ اچھی طرح استعمال کرنا سیکھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ میرا مخالف دشمن اس کے پاس یہ ہتھیار ہے، آپ اسی ہتھیار کو لے کے اس کا استعمال اس سے بڑھ کر کریں، تب جا کے آپ اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اس وقت اسلامی معاشرے کو اور خاص کر ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، ہماری مشرقی تہذیب ہے، اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. ہماری جو فکری جو نظریاتی سرحد ہے وہ بہت ہی یعنی غیر محفوظ ہے.
اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ ہماری نظریاتی سرحد کے جو محافظ ہیں وہ اسلام پسند لوگ ہیں. جی بالکل. اب ایسے میں جب انہوں نے یہ والا میدان اپنا لیا ہے, یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, تو محترمہ نے کہا کہ یہاں پہ رونے دھونے کی اور جان چھڑانے کی بات نہیں ہے, ہمیں آگے آنا چاہیے. اب اگر اس میں ہم یہ کہیں کہ یار میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک ٹی وی چینل لانچ کروں, اس کے لیے بندے ارینج کروں, ایک ٹیم بناؤں, یہ کروں وہ کروں, یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی کمتر سوچ ہے, ایک چھوٹی سوچ ہے. اگر کوئی کرنا چاہے, مثلا اگر آپ کام کرنا چاہیں, میں کرنا چاہوں, میرے پاس ایک موبائل ہے, میں کہیں بھی بیٹھ کے اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہمارے پاس یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ جس کے پاس جو کچھ ہے, کر تو ہر بندہ سکتا ہے, لیکن جس کے پاس جو صلاحیتی ہے, جو اس کے اندر ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, وہ اس لحاظ سے کام کرے. مثلا اگر ایک تاجر ہے تو اپنے پیسوں کے ذریعے میڈیا کی اس جنگ کے خلاف لڑ سکتا ہے اگر وہ اپنی تہذیب کو بچانا چاہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک رائٹر ہے, کسی کو لکھنا آتا ہے, تو اپنے قلم کے ذریعے میڈیا کی اس جنگ کے ساتھ, میڈیا کی اس جنگ میں وہ کود سکتا ہے, اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ. جی بالکل ایسے ہی ہے, جو بول سکتا ہے وہ بولیں, جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں. مثلا ایک بندے کو لکھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, آپ نے ایک ویڈیو کلپ بنایا, میں آگے اس کو پھیلاؤں, یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا, ایک طریقہ ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک بندے سے کام چلے, یعنی ہم مل کے چلیں گے, ایک یونٹی چاہیے ہمارے اندر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ خلوص ہونا چاہیے, نیت خلوص خالص ہو تو ہم پھر بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کا استعمال ہم جس موبائل سے کر رہے ہیں اسی پہ ہم ایک محاذ کھول سکتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم کرنا چاہیں. دوسری جو چیزیں شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جو میڈیا ہے اس وقت, مدنی صاحب, ایک تو جو بچی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے, اب عموماً دوسرے ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کا جو اخلاق ہے وہ آپ کو بہت دن بدن چینج ہوتا دکھائی دے گا. ایسا ہے جی بچوں کی اخلاقی تربیت کیوں, دیکھیں ہماری اپنی تاریخ سے ہمیں دور کیا گیا, بچوں کو دور کیا گیا. میڈیا تو چلیں جس طرح کہتے ہیں, جس طرح محترمہ نے بھی کہا کہ ہمارا میڈیا کہیں اور سے لانچ ہو رہا ہے, اس کو فنڈنگ کہیں اور سے ہو رہی ہے, اور جہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یقیناً وہ بندہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستانی بچہ کل عالم اسلام کا لیڈر بنے, پاکستان میں ایک نام اس کا پیدا ہو. ہرگز وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم آگے آ جائے, ہرگز وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم ترقی کرے, یہ ملک ترقی کرے. وہ جو ہمیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں یہ صرف ہمیں کمزور کرنے کے لیے, فکری طور پہ زوال برپا کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ آپ نوجوانوں کو دیکھیں. میں میڈیا کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں اپنے میڈیا کی. شام کو ٹاک شوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک اینکر ہوتا ہے, سیاسی پارٹیوں کے اس نے, مختلف سیاسی پارٹیوں کے اس نے رہنما بٹھائے ہوتے ہیں, کس طرح آپس میں ان کو لڑا کے. اچھا, وہی جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ نوجوانوں کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے. ان کی بات کو لے کے, ان کی لڑائی کو لے کے وہ نیچے لیڈر سے لے کے کارکنان کی حد تک بات پھیل جاتی ہے. اور جس طرح وہ آپس میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, اس اسکرین پہ بیٹھ کے آپس میں لڑتے ہیں, اسی طرح وہ کارکنان آپس میں لڑ کے قوم میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ کال پر ہیں, آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی عامر خاکوانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بہت شکریہ. جی سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستانی میڈیا میں معاشرتی اقدار اور ثقافتی اور تہذیبی جو ہماری روایات تھی ان کو ایک طرح سے پاکستانی میڈیا نے پیچھے ڈال دیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسی میڈیا کے ذریعے بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنسنی خیزی اور بریکنگ نیوز, ان چیزوں کی آڑ میں ہمارا میڈیا معاشرتی اقدار کو کس طرح پامال کر رہا ہے, اور ان کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم معاشرہ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ آپ نے سوال میں مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا ہماری جو معاشرتی اور ثقافتی تہذیب ہے اس کے فروغ میں کس قدر اثر انداز ہو رہا ہے, اور اس کے جو معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کے اندر میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ جی اچھا, سب سے پہلے میں ایک وضاحت مجھے لگتا ہے وہ ضروری ہے, جی, تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ نے چونکہ میڈیا کا استعمال کیا
لفظ آپ نے، اور میں نے آپ کی دیکھی ہے اپنے جو فیس بک اسٹیٹس بھی، اس میں بھی میڈیا کا تھا. آپ غالباً الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں. آپ کا روح سخن جو ہے ٹی وی چینلز کی طرف ہے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف. جی بالکل. اس لیے میرے خیال میں جب ہم میڈیا جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی جو ایک واضح تقسیم ہے اور ان کے الگ الگ بیہیویئرز ہیں. یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا ایک الگ بیہیویئر ہے اور پرنٹ میڈیا کا خاصا مختلف رویہ ہے، خاص طور پہ اردو اخبارات کا، اردو اخبارات کا اور میگزین وغیرہ کا. ٹھیک ہے، تو تنقید کئی والوں سے دونوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے بات کی، آپ نے چونکہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کی، اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خامیاں الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ ہیں. پرنٹ میڈیا میں ابھی اس طرح کی اس نہیں ہے، وہاں پہ چیزیں مختلف ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ہماری تہذیبی اقدار اور روایات اور یہ جو تربیت کا جو ایک پہلو ہے جس میں نئی نسل کی تربیت کی جاتی ہے، مذہبی حوالوں سے جو ہماری حساسیت ہے، ہماری اخلاقی قدریں ہیں، وہ چیزیں جو اس کی سکھانے کی خاص ہم نے دیکھا پی ٹی وی میں، پاکستان ٹیلی ویژن میں خاص طور پہ 80 کے اور 90 کے اشرے میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ڈراموں کے ذریعے ایک تربیت ہوتی تھی اور پروگراموں میں احتیاط کی جاتی تھی، اور ڈریس کوڈ لوگوں کا، خاص طور خواتین اینکرز کا، وہ بہت زیادہ ایک شائستہ اور سب چیزوں تھی. وہ اب چیزیں بالکل ہی نہیں رہی. مطلب کوئی شک نہیں کہ ان معاشرتی اقدار کا تحفظ، یہ اخلاقیات کا، یا لوگوں کی تربیت کا، یا یہ جو ہماری جو نئی نسل ہے، یا ہماری جو نئی نسل جو اس طرح نوجوان نہ صحیح لیکن بہرحال لوگوں کی ایک تربیت اور تذکیر کا ایک عمل جاری رہتا ہے، وہ بھی ان میں کوئی ترجیحات میں ہماری شامل نہیں ہے ہمارے جو نیشنل الیکٹرانک میڈیا میں. بالکل. جی تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو جی ہم کیسے اپنی اقدار اور تہذیب کو فروغ دے سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ میڈیا کے ذریعے تو اگرچہ پامالی ہو رہی ہے. جی میرا خیال ہے کہ ہمارا ایز اے کنزیومر، جو ایز اے صارف کے، ہم لوگوں کے جو رویے اپنے بدلنے پڑیں گے، اور جو چیزیں ہمارے ناپسندیدہ ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں، ان کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اور اپنے فیڈ بیک کو میرا خیال ہے آرگنائز منظم انداز میں آگے بڑھانا چاہیے. مطلب اکثر ٹی وی پروگرام میں، ٹی وی اینکرز میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ای میل ایڈریس بھی آتا ہے، ٹیکسٹ موبائل نمبر بھی آتا ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کسی بھی پروگرام میں اگر 2-2.5 ہزار ہی، مطلب لوگ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی ملین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی پروگرام کو، اور ان میں سے اگر ان کو صرف 2-2.5 ہزار ہی اگر ای میل چلی جائیں یا ٹیکسٹ میسیجز چلے جائیں یا خطوط چلے جائیں تو اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے. ایک طرح کی بالکل سرکری مچ جاتی ہے، کیونکہ چینل چونکہ عوامی اس حوالے سے ان میں حساسیت ہوتی ہے ریئیکشن کی. تو ہم لوگ ایک منظم انداز میں ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہم وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں، بلکہ بہت سے لوگ بعض اوقات ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو قابل اطلاع پروگرام ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی جو نیوز چینل کی ہسٹری کا جو ہائیسٹ ایور ریٹنگ جس پروگرام نے لی ہے، جس نے غیر معمولی ریٹنگ لی ہے، وہ پروگرام وینا ملک کا اور مفتی کبھی کا پروگرام تھا، جو 7 کچھ ریٹنگ پہ گیا ہے. یعنی حیران کن ریٹنگ تھی، یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے وہ پروگرام دیکھا. متنازع پروگرام تھا، فضول پروگرام تھا، اس میں سب کو باوجود وہ پروگرام دیکھا گیا. تو ہمارے یہاں بعض اوقات متنازع پروگرام کو جو لوگ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات پسند نہ کرتے ہوئے بھی اس کو ٹیون کرتے ہیں جو چینل پہ آتے ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ چینل کے بائیکاٹ کی، کچھ پروگراموں کے بائیکاٹ کو، اور اس طرح کی چیزوں کو انڈیویجل لیول پہ بھی صحیح، گروپس اور تنظیموں کے لیول پہ صحیح، سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح منظم ہمیں رد عمل دینے کی، فیڈ بیک دینے کی عادت ڈالنی ہوگی، تب جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں میڈیا پر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی سچ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ ابتدائی طور پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں خبر ایسی ہے، لیکن میڈیا اس کو نشر کر دیتا ہے. چنانچہ سوات کے اندر جو ایک متنازع ویڈیو تھی جس کو بعد میں جس کے بارے میں بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جھوٹ تھی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو بریکنگ نیوز بنتی ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو آخر ہمارے ہاں ایسی چینلوں کا، ایسی بریکنگ نیوز دینے والوں کا محاسبہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا کہ آپ کی غلط بیانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک پورے معاشرے کی جو سوچ تبدیل ہوئی ہے، ان کے اندر ایک منفی اثر پڑا ہے، وہ کیسے دور ہوگا؟ وہ دیکھیں اب تو ویسے پیمرا ایک ادارہ بنایا گیا ہے اور کچھ معاملات میں انہوں نے کیے بھی ہیں،
जुर्माने भी किए हैं, नोटिस भी किए हैं, और उसमें 10-20 लाख तक भी जुर्माने हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये कम है। मैं तो एक तो समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमती रेगुलेटरी जो एक अदारा है पैमरा, ये इसको ज्यादा मजबूत और पावरफुल बनाना चाहिए, और पैमरा का जो सरबराह है वो भी ऐसा आदमी हो जो एक गैर सियासी हो। अब उन पे जो इस जो साहब हैं उन पे ये इल्जाम है कि ये बहुत ही प्रोपिएबल है और एक सियासी तकर्रर है। ऐसे लोग क्रेडिबल काबिल एतमाद लोग जिनकी अपनी साख को खास तौर पे मजहबी हलकों में के लोग भी उनको तस्लीम करते हो, उनके इखलाक की और उनकी पर्सनैलिटी का उनका एक अपना हो, ताकि ऐसा हो और पैमरा को इख्तियार दिए जाए। ताकि बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी चैनल्स में होता है ब्रेकिंग न्यूज जो गलत साबित हो जाती है, बाउंस हो जाती है, और बाद तो मुतनाज़ चीजें भी होती हैं। अच्छा, लेकिन जो आपने सवाल किया अपनी वीडियो को कहा, उस वीडियो में अगर जो गड़बड़ हुई थी कि वो वीडियो गलत थी या ठीक थी, वो तो बहस ही गैर मुद्दे हो गई थी ना। उस वक्त उस वीडियो पे जो सवाल के वक्त के वहां पे जो टीटीपी वगैरह के जो जिम्मेदारान थे वो चैनल पे आके उन्होंने उस वीडियो को जस्टिफाई किया था। जब उन्होंने जस्टिफाई किया था तो इस मीन्स उन्होंने मान लिया था कि उस वीडियो में जो कुछ भी हुआ है यही हमारा मौके पर, हम यही कर रहे थे। तो उसी तर्ज अमल पे ही तनकीद तो उस वीडियो में तर्ज अमल पे हुई थी ना। तो वो तो जब उन्होंने खुद मान लिया था कि हाँ भी ठीक है, ये ठीक कर रहे हैं, हम इसको इंडोर्स करते हैं, तो इंडोर्समेंट के बाद फिर तो वीडियो जाली थी या असल थी, वो बात ही इरेलीवेंट हो गई थी। अच्छा सर, ये बताइएगा ये बताइएगा कि हम देखते हैं मीडिया पर तकरीबन 50 से ज़्यादा चैनल हमारे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, इससे ज़्यादा हैं, बल्कि 100 के करीब पहुंच चुके हैं, जिनमें न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा हैं, फिर इंटरटेनमेंट के चैनल 20 से ज़्यादा हैं। तो जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं इस्लामी चैनल ना होने के बराबर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम पसंदों को, राइटर्स हजरात को मीडिया की तरफ आना चाहिए? तो अगर इनमें से बहुत से ऐसे इस्लामिक चैनल हैं जो आए हैं मीडिया की तरफ, लेकिन उनका रास्ता बंद कर दिया गया, या तो उनको आने नहीं दिया गया, अगर आते हैं तो उनको तंग किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, माजरत के साथ जो 4-5 चैनल आए हैं मजहबी चैनल, वो बेसिकली फिरका वाराना चैनल हैं। कोई चैनल बरेलवी मसलक की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई जो मसलक की कर रहा है, कोई सल्फियों की कर रहा है, तो कोई शियों की कर रहा है। तो ये फिरका वाराना बुनियादों पर अगर चैनल आने हैं तो ये ऐसे मजहबी चैनल से तो मिल जाती रहे, ऐसे मजहबी चैनल से तो उनका ना आना बेहतर है कि बाद में अगर उन्होंने फिरका वाराना इख्तिलाफात ही अगर बढ़ाने हैं उन्होंने आगे जाके, तो पहले ही मुल्क में फिरका वारियत और इतने मसाइल चल रहे हैं, तो मजहबी एक प्रॉपर मजहबी चैनल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन मुताबिक आ जाएंगे, वैसे ये जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स में से भी काफी चैनल्स ऐसे हैं जो इसमें चल रहे हैं, करंट न्यूज चैनल जो मारूफ न्यूज चैनल है, उसमें कई चैनल्स ऐसे हैं जो मजहबी प्रोग्राम करते हैं, खासतौर पर अहम दिनों में तो मजहबी प्रोग्राम नशर करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनमें मजहबी हवालों से प्रोग्रामों की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, और पार्टिसिपेंट जो लोग आते हैं वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन सर इसमें एक बात और भी है कि जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम चैनल हैं उन पर बहुत से चैनल ऐसे भी हैं जो एक ख़ास जो है ना मसले की उन पर भी अगरचे छाप है, ये बात भी सामने आई है, तो उसमें उसी हवाले से प्रोग्राम नशर किए जाते हैं जो ख़ास नुक्ता नज़र से मुताल्लिक होते हैं। तो ऐसे में कैसे फिर ये चैनल कामयाब हो सकते हैं? नहीं, लेकिन देखे ना, जो भी एक मेन स्ट्रीम चैनल है वो मतलब मैं मिसाल तौर पर मैं साफ बात कहता हूँ, मुहर्रम के दिनों में तो ये मुमकिन है कि मुहर्रम के 10 दिनों में कुछ प्रोग्राम ऐसे हों जहाँ पे एक अहले तशरीह के नुक्ता नजर से प्रोग्राम थोड़ा उस वाले से ज्यादा हो, जो वाकई करबला के वाले से उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जरा थोड़ी क्रिएट कर दिया। लेकिन इसके अलावा कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल, बड़ा चैनल जो है वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी फिरके को उस तरह या उसको हल्ट करना या उनके हसासियत को मेन स्ट्रीम चैनल आमतौर पर रवा रखते हैं। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि मजहबी चैनल हो, फिरका बनाना चैनल ना हो, किसी एक खास फिरके के चैनल ना हो, बाकायदा तौर पर अपने फिरके के उलमा को सिर्फ बुलाना और सिर्फ नए लोगों को प्रमोट करना और दूसरों के खिलाफ या फिरका बुलाना बहसों पर पड़े, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मजहबी चैनल हो यकीनन आए और अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये इफेक्ट आएगा, मामला उनकी अफोर्डेबिलिटी का भी आएगा, एक्सपेंसेस का भी आएगा, जो सरवाइव कर पाते नहीं करते, ये तो एक चीज पुंजे का होगी ना। अच्छा सर ये बताइएगा कि जी सर ये बताइएगा कि आप हमारे विशाल उर्दू में दूसरी दफा मेहमान बने हैं,
تو آپ بھی ہم وصال اردو کی جو نشریات ہیں آپ کے سامنے بھی گزرتی رہتی ہوں گی. گزشتہ دنوں 1-2 ہفتے پہلے پیمرا کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے کہ کیبل آپریٹر جو ہے وصال اردو کو نہ دکھائیں. اگرچہ وصال اردو کا اتنا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وصال اردو صرف جو پاکستان مخالف چیزیں ہیں، ان جو پاکستان مخالف عناصر ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تاکہ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو معاشرتی رویے ہیں، معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وصال اردو کی نشریات کو یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ وصال اردو کیسے سروائیو آگے؟ اگر اس طرح کا کسی کو تنگ کرنا یا اس بنیاد پر کہ یہ اسلامی نشریات آ رہے ہیں اور اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں، اس بنیاد کی نوٹس سے ظاہر بہت زیادتی ہے، نامناسب ہے. میں سمجھتا ہوں پیمرا کو ان چیزوں کو ایک اپنے صحیح کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کے حوالے سے رولز اور ریگولیشن پہ اگر ہے کہ کچھ چیزوں کو فالو کیا جائے تو وہ بھی چیزیں آسان کی جائے، لیکن آسانی کرنی چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے، نظریہ ہمارا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسلام پاکستانی معاشرے کا بنیادی فیبرک ہے. تو جو چینل ہو، کوئی ریڈیو ہو، پروگرام ہو، ٹی وی ہو، اخبار ہو، جو اسلامی نظریے کے لیے کوشاں ہے، اسلام کا جو اخلاقیات ہیں ان کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو تربیت کرنا چاہتا ہے، ریاست کو چاہیے اس کو انکریج کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی مالی معاونت کرے، ان کو سبسیڈائز کرے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. معاشرے کو بھی چاہیے، سماج کو بھی، ہم سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو، تاکہ یہ اسلامی ایک معاشرے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو. جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا عبداللہ صاحب، ہم بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے جی، بڑی زبردست. تو اس حوالے سے انہوں نے درمیان میں یہ بھی کہا کہ اگرچہ پیمرا بھی اپنا ایک اختیار رکھتا ہے اور پاکستان میں کبھی ایسے کوئی معاملے ہوتے ہیں تو پیمرا بھی اس پہ حرکت میں آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وصال اردو پر اگرچہ میڈیا کے یہ بھی وصال اردو حصہ ہے، تو پیمرا دوہرے رویے پر اور دوہرے معیار پر کوشاں نہیں ہے، اس دوسرے راستے پر نہیں چل رہا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے مدنی صاحب کہ وصال اردو کے ساتھ میرا ایک شروع سے ایک گہرا تعلق ہے. جی، مجھے وصال اردو کے حوالے سے جو یہ ابھی نوٹس جاری ہوا ہے پیمرا کا کیبل آپریٹرز کو، اس پہ بارہا دل نے چاہا کہ میں بات کروں کسی پروگرام میں، لیکن اکثر پروگراموں میں اینکر کے طور پہ ہوتا ہوں تو اس لیے شاید مجھے اتنا بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. آج آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے. مندی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب میڈیا کی صورتحال آپ پاکستان کے بچے سے پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں، جوان سے پوچھ لیں، خاتون سے پوچھ لیں، جس میں تھوڑی سی بھی مشرقی اقدار پائی جاتی ہو، تھوڑی سی بھی تہذیب ہو، تھوڑی سی، زیادہ کی بات نہیں میں کر رہا، اور تھوڑی سی بھی اس کے اندر اخلاقی اور انسانی وہ ایک لگن ہو، اور اس میں انسانی جو ایک عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو یقیناً وہ ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینلز اور پاکستان کے میڈیا کے بارے میں اس کے کمنٹس اچھے نہیں ہوں گے. جی بالکل، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ نے مزاج اس کا فیصلہ کرے گا. بالکل، کیونکہ جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے قوم اس سے مایوس ہو چکی ہے. جی، ایک تو معاشرے میں دہشت گردی، مہنگائی، بد امنی، اس کے اوپر سے میڈیا جو سنسنی پھیلا رہا ہے اس سے کچھ عرصہ تو قوم اس کو دیکھتی رہی، لیکن اب قوم مایوس ہو چکی ہے. دوسری بات، قوم پاکستانی میڈیا نے جس طرح پاکستانی قوم میں تفریق ڈالی ہے، فرقہ واریت ڈالی ہے، میں اس کے ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. میں ایک ایک پروگرام کا نام لے کے، ایک ایک ٹی وی چینلز کا اور اس میں بیٹھے ایک ایک اینکر کا نام لے سکتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو کس طرح لڑایا. میں دور کی بات نہیں کر رہا، میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں. اس رمضان میں جو کچھ ہوا، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے ان کو لڑایا گیا. وہاں پہ اس کے وجہ سے سوشل میڈیا پہ ان تمام مکاتبی فکر کے جو کارکنان تھے، ان کے چہنے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ آپس میں الجھے رہے. ٹھیک ہے، فرقہ واریت جو سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، سیاسی ٹاک شوز، تو کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ سیاسی فرقہ واریت یہ اس کا میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ایک سیاسی لیڈر کو آپ بٹھا کے اس کو آپس میں لڑائیں گے تو اس کے کارکن ظاہر بات ہے لڑیں گے، وہ کوئی ایک دوسرے کے گلے میں پھول کے ہار نہیں ڈالیں گے. تیسری چیز، قوم دیکھیں، جب بھی پاکستان اور اسلام کی بات ہوئی ہے کوئی میڈیا چینل نہیں بولا. جی بالکل، میں آپ کو شواہد دیتا ہوں پاکستان کے، کیونکہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں، بلکہ میں نہیں، میرے ساتھ آپ شاید اتفاق کریں لیکن بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے، یا
کہ پاکستانی ٹی وی چینلز وہ ایک مخصوص لابی اس کو چلا رہی ہے، ان کے کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، معاشرے کو کس رخ پہ وہ چلانا چاہتے ہیں، یہ سب عیاں ہے. فحاشی، بد اخلاقی اور بد کرداری اور سیاسی لڑائی، قومی لڑائی، لسانی لڑائی، مذہبی لڑائی، کوئی واقعہ کہیں بھی ہوتا ہے جی، کہیں پر کسی صوبے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے کہ جی سندھی پنجابی کا آپس میں جھگڑا ہے. ابھی دیکھیں چند دن پہلے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی 2 تنظیمیں لڑ پڑی. جی ہو سکتا ہے وہ 2 بھائی ہوں آپس میں، جی بالکل، لیکن ایک تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، طلبہ تنظیمیں ہیں یہ تھی، لیکن ان لڑائیوں کو پختون پنجابی کا، سندھی بلوچی کا رنگ دے کے پوری قوم کو لڑایا گیا، صوبائیت کا، قومیت کا رنگ دیا گیا. ٹھیک ہے، فرقہ واریت کو آپ دیکھیں. اور دیکھیں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستانی وہ کھا تو پاکستان کا رہا ہے لیکن گا کسی اور کا رہا ہے، گیت کسی اور کے گاتے ہیں. کیونکہ جو مخصوص لابی میرے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں میرے مہمان جہانزیب صاحب تھے کچھ دن پہلے جو ہمارا ایک پروگرام ہوا ہے، انہوں نے بلکہ ناصر محمود ملک صاحب بھی اس سے قبل ایک پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے مجھے پروگرام میں لائیو پروگرام میں یہ کہا کہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز ایسے ہیں جو دبئی سے چلائے جا رہے ہیں، اور ایک ٹی وی چینلز ہیں اس وقت ریٹنگ میں پاکستان کے دوسرے نمبر پہ ہے. اس کا جو ہیڈ ہے وہ را کا جو ایک بریگیڈیئر تھا، ایک آفیسر تھا انڈین فوج آرمی کا، اس کی بیٹی اس چینل کو چلا رہی ہے. افسوس میں ایک نہیں ہے، صرف انڈیا نہیں ہے، ایران سے کتنی چینل ہمارے آپ دیکھیں ریڈیو اسٹیشن جو بھلے وقتوں میں ایک وہ آواز تھی، ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں کہیں پر یہ چینل نہیں چلتے تو ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں، اور بالکل 3 سے 4 چینل تو ان کے مشہور ہیں. جو صرف ریڈیو تک نہیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیم بنائی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بنائی ہے. کچھ روز قبل میں پاکستان کے مشہور ادیب اور صحافی کالم نگار جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا. بڑے محب وطن انسان ہیں، شاید آپ نے ان کو پڑھا ہو. انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں ان صحافیوں میں نہیں ہوں اس لیے میرا نام نہیں ہے. میں گوگل پہ سرچ کر رہا تھا، اس بندے نے کوئی 300-400 ناول لکھے ہیں اور بڑے ادبی اور اخلاقی ناول ہیں، اخلاق باختہ نہیں ہیں، بڑے اچھے ناول ہیں، یعنی ان میں ایک سبق ہے بچوں کے لیے اسپیشلی. انہوں نے مجھے کہا پاکستان کے جتنے اینکر ہیں، جتنے جو تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو صحافی ہیں، وہ 27-28 تاریخ کو ہر مہینے کے اینڈ پہ جا کے خانہ فرہنگ جو ہر بڑے شہر میں ایران کا ایک ثقافتی مرکز بنا ہے وہاں سے اپنی وصولی کر لیتے ہیں. جی افسوس. بات کرتے ہیں اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. جی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. جی بالکل. جی محترم انور غازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی انور غازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا میڈیا معاشرے میں ریٹنگ کی دوڑ میں اسلامی روایات کو تو پامال کرتا ہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ میں ایک دوسروں کے اوپر الزام لگانا، ایک دوسروں کی عیب جوئی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خاندانی اور گھریلو معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کرنا، میڈیا ان چیزوں کے اندر ملوث ہے اور میڈیا یہ چیزیں سب کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا میڈیا کو ان چیزوں سے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. جیسے اس وقت میڈیا کی 3 قسمیں ہو چکی ہیں. میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا. پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان سب کے لیے اصول، ضوابط اور قوانین بنے ہوئے ہیں. جی مسئلہ وہاں آتا ہے اب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص حدود و قیود کو پامال کرتا ہے، قوانین کی مانتا ہے، مسئلہ وہاں پر آتا ہے. اب حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے، ہر ادارے کو چاہیے وہ حدود و قیود ہے اور قوانین کی جاری کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کے مثبت استعمال کو رواج دے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ فلاں چینل صحیح ہو جائے یا اخبار صحیح ہو جائے یا فلاں لوگ صحیح ہو جائیں تو کبھی صحیح نہیں ہوں گے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرنا ہوگا، ہر چیز دینی ہوگی
دیکھیں اگر ایک شخص کوئی اچھی چیز کی ابتدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا مثبت استعمال کروں گا آج سے، تو رفتہ رفتہ آدمی مل جائیں گے، تیسرے مل جائیں گے. تو اسی کارن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصلاحی سماجی تحریک کی ضرورت ہے. وہ سماجی اور اصلاحی تحریک اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے میڈیا کے مثبت استعمال کو رواج دے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلامک میڈیا، اسلامک پرنٹ میڈیا میں آپ کا کردار ماشاءاللہ پرنٹ میڈیا میں ہے، آپ نے اچھا اس میں کام کیا، آپ نے کتاب بھی لکھی صحافت کے حوالے سے اور مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہتے ہیں آپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک چینل نہیں ہیں اور اسلام پسند لوگ بھی آگے نہیں ہیں، اور جو کوئی اس حوالے سے کوشش کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا رسپانس نہیں دیا جاتا اور اداروں کی طرف سے ان کو رسپانس نہیں ملتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیسے اسلام پسند معاشرے کے اندر میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے اندر کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے وہ دور چلے گیا جی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی، ٹیلنٹ ہوتا تھا جی، تو کوئی نہیں. اب یہ وہ دور ہے اچھا لکھ سکتے ہیں، تمام واردات کے آپ ہیں. اگر آپ اچھا بول کوئی ٹی وی چینل آپ کو یہ حاضر کے اندر صلاحیت ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا. بل محال اگر جو کی جگہ نہیں کری نہ پرنٹ میڈیا میں تو میڈیا بن چکا ہے. اپنی صلاحیتوں کو، اپنے بولنے کو، اپنے پڑھنے کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو سوشل میڈیا کے ذریعے پر بنا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے پرنٹ میڈیا ہو کے لیے جگہ اور اس کی جگہ بن جائے گی. جی جی اپنے ہنر فن پہ ہونا چاہیے اور صلاحیت ہوگی اس اندر پیچھے نہیں رہے گا. جی انور غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے تو بہت شکریہ آپ کا. جی عبداللہ بھائی وقت ہمارے پاس جی کم ہے تو مجھے مختصر سا بس اپنی بات ذرا وقت دیتا ہوں تو آپ وصال اردو کے حوالے سے بات میں بات کر رہا تھا وہی عرض کر رہا ہوں. میں نے تھوڑا سا پس منظر بتا دیا یا جو میڈیا کا کردار ہے کہ کس طرح قوم مایوس تھی. 100 سے زائد لگ بھگ 100 سے زائد یا 100 کے لگ بھگ چینل ہیں اس وقت، لیکن ہر ایک چینل ایک مخصوص فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قوم میں ایک بچے سے پوچھ لینا تو کسی چینل سے وہ مطمئن نہیں ہے. ایسے میں جب پاکستانی قوم اس طرح میڈیا ایک چوتھا ستون، جب ہر ایک ستون جو آپ ایک چینل کو آپ ایک میڈیا لے سکتے ہیں کیونکہ ایک چینل کی بڑی حد تک رسائی ہوتی ہے، جب ہر ستون ایک طرف جھکاؤ اختیار کر چکا تھا، ایسے میں وصال اردو کا آنا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی. کیونکہ وصال اردو نے عرصہ 3 سے 4 سال میں جس طرح پاکستان اور عالمی اسلام کی آواز کو اٹھایا، جس طرح عالمی اسلام اور امتی محمدیہ کو جسد واحد کا جو تصور دیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر عالمی اسلام کے ساتھ خصوصاً جس لیول پہ ہم نے پاکستان کی آواز کو اٹھایا، پاکستان کے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، اس میں ہمارے سیکیورٹی کے مسائل، پاکستان میں بیرونی مداخلت، اس کو ہم نے بے نقاب کیا. پاکستان میں جو بیرونی ایجنٹ تھے ان کو ہم نے ان کا پردہ فاش کیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں آپ کی یعنی پروگرام کے وساطت سے کہ جو بات وصال اردو کے پلیٹ فارم سے نشر ہوئی ہے اس میں اگر کوئی بھی چاہے وہ پیمرا کا کوئی عہدیدار ہو یا قوم میں سے کوئی ایک بندہ اس میں فرقہ واریت کا تھوڑا سا بھی رنگ لے آئے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیمرا اسی چیز کو فرقہ واریت سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی اسلام کی بات کرے، عالمی اسلام کی بات کرے اور پاکستان کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی فرقہ واریت کو ہم پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے. ہم نے پاکستان کی بات کی ہے،
اگر ہم ایک بات کرتے یا وصال اردو کے پلیٹ فارم سے ایک بات نشر ہوتی اور اس میں ذرا برابر جھوٹ ہوتا یا وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا تو پھر یہ ادارہ پورا کا پورا ذمہ دار تھا. ہم نے جو بات کی ہے, ہم نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے, ہم نے عرصہ 2-3 ماہ قبل ایک تحفظ اپنا پیش کیا ہے, ہم نے اپنی تشویش پیش کی ہے سیکیورٹی اداروں کے سامنے, سلامتی کے دیگر اداروں کے سامنے. 2-3 ماہ بعد جو ہمارے تحفظات تھے وہ من آن سچ ثابت ہوئے. اگر ہم کہتے کہ بھائی پارا چنار میں کچھ ایسا ہے اور سیکیورٹی فورسز وہاں پہ جاتی, کاروائی کرتی, وہاں سے کچھ برآمد نہ ہوتا تو پھر وصال اردو ذمہ دار تھا, یہ فرقہ واریت کا علمبردار تھا. اگر ہم بات کرتے کراچی کی, ہم بات کرتے کوئٹہ کی, ہم بات کرتے بلوچستان کی, اگر ہم بات کرتے سرگودا کی, جس جگہ کے حوالے سے ہم نے اپنے تحفظ کا اظہار کیا ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہنچی ہیں, پاک آرمی کی صورت میں, پاک رینجرز کی صورت میں, پولیس کی صورت میں یا دیگر جو فورسز ہیں ہماری ان کی صورت میں, وہاں سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوا ہے. صرف کچھ نہ کچھ ہی نہیں, بہت کچھ برآمد ہوا ہے جس کے ثبوت میڈیا پہ آئے ہیں. لیکن یہاں پھر میں شکوہ کروں گا اپنے شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کا جو ثبوت دیتا ہمارا میڈیا ہے. سب کچھ برآمد ہوا ہے, سب کچھ میڈیا نے دکھایا ہے. پاکستان کے جو ISPR نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے لیکن میڈیا نے اس کو پھر بھی نہیں دکھایا قوم کے سامنے. کیوں نہیں دکھایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی وقت ختم ہو گیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو ہمارے مہمانوں نے اپنے مختلف سوالوں کے جواب دیے, آپ نے بھی سنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں میڈیا ایک بہت بڑی رونمائی لاتا بھی ہے اور لانے کا سبب بھی ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو یہاں پر جاتے ہوئے ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ شمالی کوریا اور امریکہ ان کے درمیان 50 کی دہائی میں لڑائی تھی. تو شمالی کوریا نے امریکہ کے چند قیدیوں کو پکڑا, بہت سے قیدی ان کے گرفتار ہوئے. تو ان قیدیوں کو شمالی کوریا نے قتل نہیں کیا, جیسے ہم سنتے ہیں گوانتانامو بے میں اور دیگر جو امریکی قید خانے ہیں ان میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ امریکی لوگ کس طرح ظلم ستم کرتے ہیں ان قیدیوں پر. لیکن شمالی کوریا کے لوگوں نے اپنے امریکہ کے ان قیدیوں کے اوپر ظلم نہیں کیا, بلکہ ان کو اچھی رہائش دی, اچھا کھانا دیا اور جو چیزیں ان کو ضرورت تھیں وہ سب دیں. لیکن بس انہوں نے ان کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا کام یہ کیا کہ ان کو جو اس وقت جو ان کے دوسرے ساتھی تھے ان سے الگ کر دیا. ان کو اور ان کے جو دوسرے ساتھیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا اور ان کا گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی توڑ دیا. نفسیاتی طور پر انہیں تنہائی کا شکار رکھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے جب دنیا سے و مافیہا سے بے خبر ہو گئے, وہ جب ان کو رہا کیا گیا تو اس عالم میں جب ان کو رہا کیا گیا تو ان کے اندر نفسیاتی طور پر وہ اس قدر مریض بن چکے تھے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ ایک ان کی سوچ تھی شمالی کوریا کی جس میں وہ کامیاب ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر شمالی کوریا کو آج بھی امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ اپنے معاشرے کی مثبت رویوں میں تعمیر کرنی ہوگی. معاشرے کے اندر اگر مثبت چیزیں پھیلائی جائیں گی تو معاشرہ یقیناً آگے جائے گا. اور اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سب سے بہترین ہتھیار اسلامک چینل ہیں اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامک چینل ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر جو وصال اردو ہے, آپ اس کا ساتھ دیجئے, آپ اس کے ساتھ رہیے, تو انشاءاللہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں وصال اردو ضرور اپنا کردار ادا کرتا بھی رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا. اس حوالے سے جو ایک خاص فکر پائی جاتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاص فکر یہ پڑ گئی ہے کہ جو اسلامک چینل ہیں, اسلامک مدارس اور مساجد کو تو سپورٹ کیا جاتا ہے لیکن اسلامک چینل کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایسا چینل ہے جو آپ کے معاشرے کی چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور اس کے حوالے سے اصلاحی چیزوں کو لا رہا ہے تو ہمیں ضرور ان پر غور و فکر کرنا